آپ دیکھیے کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد اور کیا عورت، ہر ایک کے دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت تھی کہ لگتا ہے کہ عاشق صادق تھے وہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے تیاری کرو۔ اب مدینے کے ہر گھر میں عورتیں اپنے مردوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ایک گھر ایسا بھی تھا کہ جہاں پہ ایک عورت تھی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا خامند پہلے جہاد میں شہید ہو چکا تھا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ اب وہ عورت رو رہی تھی کہ اگر میرا خامند زندہ ہوتا تو میں اس کو تیار کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیجتی، مجھے بھی شرف حاصل ہوتا کہ میرے گھر کا مرد نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلا ہے، لیکن اب تو گھر میں کوئی مرد نہیں تو میں کیا کروں۔ اب وہ رو رہی ہے۔ جب رو کے ہلکان ہو گئی تو اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور مسجد نبوی میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ جہاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو آپ میرا بچہ اس کو دے دیں، تاکہ جب دشمن تیر برسائے تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ آج بچے کو کانٹا چبھے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ ماں اپنے بچے کو پیش کر رہی ہے کہ دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا۔ یہ محبت نبی علیہ السلام کی تھی ان کے دل میں، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پہلے دن وہ غار ثور میں کھانا دے کر چلی گئیں، دوسرے دن آئیں تو ان کے ماتھے پہ زخم کا نشان بھی تھا اور وہ بڑی اداس، غمزدہ، ڈپریس لگ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اسماء آج تم بڑی غمزدہ نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں آپ کو کھانا دے کے واپس جا رہی تھی، مکہ مکرمہ داخل ہوئی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، اسماء بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تمہارا باپ وہیں ہوگا جہاں تمہارے پیغمبر ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کہاں ہیں؟ اے اللہ کے حبیب سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکایا، اسماء میں تجھے بہت ماروں گا، تو مجھے جلدی بتا وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اچانک ایک زوردار تھپڑ جو مجھے لگایا تو میں نیچے گری، چٹان پر میرا ماتھا لگا اور زخم ہوا اور اس سے خون نکلا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرے بال پکڑ کے مجھے کھڑا کیا، کہنے لگا، اسماء بتا، میں تیری جان سے مار دوں گا، تیرا باپ کہاں ہے؟ بتا تمہارے پیغمبر علیہ السلام کہاں ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے مجھے کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گا ورنہ بتاؤ تمہارے پیغمبر کہاں ہیں، تو اس وقت میں نے اس کو جواب دیا، ابو جہل میری جان تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ ایک چھوٹی بچی ہے اور اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ایسی ہے۔ چنانچہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک دولت ہے۔ چنانچہ دل چاہتا ہے کہ جب ملک الموت آئے ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو نبی علیہ السلام کی سنت سے سجے نظر آئیں، ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا نظر آئے، اور ہمارے دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا ہوا نظر آئے، اور ملک الموت بھی گواہی دے کہ یہ تو کوئی میرے آقا کا غلام ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر ملک الموت یوں کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔